अस्सलाम वालेकुम जी। घूमती चाय में जनाब बहुत बहुत स्वागत है, बहुत शुक्रिया आपका। घूमती चाय में आप हमारे साथ रहते हैं, हमारी चाय को याद करते हैं। हाँ जी, और ये घूमती चाय आज देखो कितनी खुश है कि जनाब जिसको अल्लाह ने इज़्ज़त दी हो, आज सारे लोग नवाज शरीफ के दर पे जाती उम्रा रेवेंट पहुंच गए हैं। ब्रेकिंग न्यूज़, इमरान खान को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने धक्का मार के बाहर निकाल दिया है। माशाल्लाह पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ है और थोड़ी देर तक बहुत बड़ी खबर आने वाली है। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾय ਦਾ ਦੱਸੋ ਤੇ ਇਸ ਟਾਪਿਕ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਐ ਲੋ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਚਾय ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗ ਰਹੀ है ਮੈਨੂੰ। देखते हैं। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। रुसवाए ज़माना इमरान खान के कागजात ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मुस्तरद कर दिए। 40 उम्मीदवार थे, 40। आपको मज़े की बात बताऊं, आम लोगों के कागजात मंजूर हुए हैं, एक लाहौर का वकील है उसके कागजात मंजूर हुए हैं, लेकिन इमरान खान के कागजात मुस्तरद हो गए हैं। और उन्होंने कहा है कि ये रुसवाए ज़माना जो जेल में बैठा है, हमारा तो ये एक ऐसे एजाजी किस्म का ओहदा होता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर, उसने पैसे इकट्ठे करने होते हैं। और ये तो खाइन है, खान नहीं है, खाइन है जिसने खजाने लूटे हैं, जो लूट मार का बाजार गर्म रखता है। ये किसी तरीके से भी हमारे इलेक्शन का हिस्सा नहीं बनेगा। आज जनाब अली सफ़े मातम बिछ गई है, क्योंकि यूथी बड़े खुश थे पूरे अमेरिका में, बरतानिया में। मैं ऑक्सफोर्ड हो के आया हूँ सर जी, ऑक्सफोर्ड के ये काबिल नहीं है, यकीन करो ऑक्सफोर्ड के ये काबिल नहीं है। ये तो पता नहीं यार, हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने इसको इतना बड़ा ओहदे पे बिठा दिया, वजीर आजम के। ये तो गली महल्ले का काउंसलर बनने के काबिल नहीं। कसम से मैं आपको सही कह रहा हूँ, सियासी लिहाज से बिल्कुल सही कह रहा हूँ। देखे उसकी पार्टी का क्या हो रहा है, टोटे हो गई इसकी पार्टी। कोई हफ्ता मुलाकात नहीं हुई, सारे आपस में लड़ रहे हैं। सलमान अकरम राजा, अमीन गंडापुरी, हमाद अजहर, गोहर लोहर, आपस में सारे लड़ पड़े हैं। क्यों? इनका कोई नजरिया नहीं है, कोई इनके जनाब वो मंशूर नहीं है, कोई दस्तूर नहीं है। पार्टी इलेक्शन ये नहीं कराते। बहरहाल ये जो खबर लंदन से आई है ना, ये तो जनाब अली कमाल की खबर है कि वो कहते ना सिवाय अजीजुल्लाह दे सारे पास सिवाय अजीजुल्लाह न्याजी दे। मैं आपको कई दफ़ा ये सुना चुका हूँ, कहते एक स्कूल का एड्रेस नतीजा सी पहली तो लेके 8वीं जमात तक, तो प्रिंसिपल पुराने ज़माने में जो ना रिजल्ट अनाउंस करते थे, सारी असम्बली इकट्ठी हो गई, टीचर स्टूडेंट ये हो। प्रिंसिपल ने ऐलान किया कि सारा कॉलेज पास सिवाय अजीजुल्लाह न्याजी के सबके कागजात मंजूर हो गए सिवाय इमरान खान के। इससे आप अंदाजा, ये पाकिस्तान की उल्टा बदनामी कराई है, इसने बदनामी कराई है कि इधर देखें पाकिस्तान कितने अरूज पे जा रहा है। माशाल्लाह मुबारक, लाख मुबारक नून लीग की हुकूमत को, शहबाज शरीफ साहब को, सबको, कि जनाब उन्होंने झंडे गाड़ दिए हैं। इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस आसान तरीके से करवाई है, बेहतरीन तरीके से करवाई है, मुबारकबाद के ये मुस्तहिक हैं। और उधर इमरान खान जिल्लत कमाई है इसने, इधर इसने इज्जत कमाई है, उधर जिल्लत कमाई है। और दूसरा, आज सारे नवाज शरीफ के दर पे जनाब घुटने टेक गए। आसिफ अली जरदारी वहाँ है जाती उम्र में, बिलावल भुट्टो वहाँ है,
مولانا فضل الرحمان وہاں ہے، وزیر اعظم شہباز شریف بھی وہاں پہنچ گئے ہیں، اور گورنر ادھر ہے، سارے لوگ ادھر ہیں، ایم کیو ایم کے سارے. انہوں نے کہا جی نواز شریف تسی مسئلے دا حل کر سکتے ہو. آخری حالی نواز شریف ہے سر، آخری حالی نواز شریف. نواز شریف زندہ باد. تو یہ جناب علی عزت ہوتی ہے. یہ چور ڈاکو کہنے والا آج گھڑی چور، 190 ملین کا چور، توشہ خانہ کا چور، ہر چیز میں چوری، بلین ٹری اور جناب بی آر پی، ہر چیز میں آج چور، اصلی چور اندر ہے. اور چور مچائے شور. یہ شور مچاتا رہا کہ جناب تسی چور ہو، تسی چور ہو، تے وچوں نکلا ہے جناب وہی چور. چور مچائے شور. اچھا جی آکسفورڈ والا بھی گیا، یہ بھی گیا. اور میں اب یہ کہتا ہوں کہ اس کا نام لینا بھی چھوڑ دیں، میڈیا کے اوپر بھی پابندی لگائیں، اس کا نام ذکر ہی نہ کیا کریں زیادہ. اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے ہم ہی کافی ہیں عمران خان کے لیے. اب حکومتی لیول پہ وزیر مشیر اس کو چھوڑیں تاکہ یہ پیچھے مرے بالکل، بیج ہی ختم ہو اس کا بالکل. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جناب علی ابھی میں انتظار میں ہوں، میں فوراً آپ کو خبر دوں گا، ایک اور ویڈیو بناؤں گا، اگرچہ یہ گھومتی چائے والے ویڈیو ہے لیکن سر جی پریس کانفرنس کا انتظار ہے نا. وہ انتظار ہے تو وہ تو خوشخبری میں نے آپ کو سنانی ہے، قانونی ٹی وی نے آپ کو سنانی ہے انشاءاللہ. دوسرے جناب ہم مطالبہ کرتے ہیں فوج سے کہ عمران خان کے خلاف جو ملٹری کورٹ کے فیصلے ہیں نا وہ فوراً اناؤنس کیے جائیں. ان کو سرد خانے میں فریج میں جو رکھ دی ہے نا آپ نے، ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ فوری طور پہ ان فیصلوں کے اوپر سزا سنائی جائے اور سپریم کورٹ میں درخواست دی جائے تاکہ سٹے وہاں پہ ختم ہو. ٹھیک ہے، سٹے ختم ہو. اور آج جو مریم نواز نے اتنی لمبی چوڑی پریس کانفرنس کی ہے اس میں یہ سارے یوتھیے نکلے ہیں. یہ گند ہے خدا کی قسم کٹھا. اس کو صاف کرتے کرتے بڑا ٹائم لگے گا یار، بڑا ٹائم لگے گا. کیوں کہ یہ جھوٹ کے پر نہیں نہ ہوتے، یہ جھوٹ کے پر لگا کے یہ اڑنا شروع کر دیتے ہیں. او کاش سر جی. ایک اور مریم نواز نے کہا ہے کہ میں خود مدعی بنوں گی پنجاب حکومت، اور یہ جو لڑکی والے تماشا کیا ہے انہوں نے، اور وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جناب ساڑھے نال کوئی زیادتی نہیں ہوئی، یہ کہہ رہے نہیں ہوئی ہے. انہوں نے کہا جی ساڑھے نال کوئی حادثہ نہیں ہوئی، یہ کہہ رہے ہوا ہے. وہ پیچھے زرتاج گل کی بہن کا بھی نکل آیا ہے نا، وہ گل ہے کیڑی. ٹھیک ہے. آخر میں سر جی میں حامد میر کے حوالے سے کہوں گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا منافق انسان ہے. جو بھی بات ہو رہی ہوتی ہے، مثلا آج ملاقات ہو رہی تھی کہ جناب دیکھیں کتنی کانفرنس کامیاب ہوئی ہے یہ وہ، تو اس نے کہا جی تو کیا ضرورت تھی کہ آج جناب یہ آئینی ترمیم کے حوالے سے نواز شریف کے گھر سارے پہنچ گئے، کیا ضرورت تھی؟ اور تجھے کیا کیڑا ہے بھائی، کیا تجھے تکلیف ہے؟ کل کہہ رہا تھا کہ جناب سارے وہ رہے، لیکن احتجاج کا اعلان بھی کیا گیا. مسلسل یہ لقمے دے رہا ہے عمران خان کے حوالے سے. میرا خیال ہے کوئی جو ٹرک ہے نا وہ ادھر ایک رخ ادھر بھی گیا ہوگا کہ نہیں تے اینج نہیں سی بالکل اینج کوئی گال نہیں ہوندی. ٹھیک ہے. تو حامد میر صاحب اپنا قبلہ درست کرو، اور میر خلیل الرحمان صاحب اس کا نوٹس لو. یہ کیوں ایسی افواہیں پھیلاتا ہے؟ اچھی بات کرو، تم کانفرنس کی بات کرو، بیچ میں لازمی اس نے عمران خان کا تڑکا لگانا ہوتا ہے ہر چیز میں. آپ اس کے سارے ریکارڈ پروگرام اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے کوئی شرلی چھوڑنی ہوتی ہے، کوئی منافقت کرنی ہوتی ہے، کوئی تیلی لگانی ہوتی ہے، تیلی ایسے کر کے تیلی لگانی ہوتی ہے. تو اس کے پروگراموں کے اوپر پہلے 2-3 دفعہ پابندی لگی ہے نا، وہ بالکل ٹھیک لگی تھی. اور یہ تو ہم نہیں کہہ رہے تھے کہ گولیاں اس کو ٹھیک لگی تھیں، لیکن بہرحال یہ ایسی باتیں کرتا ہے. آپ دیکھ لیں سارے لوگ جو ہے نا وہ شنگھائی تنظیم کانفرنس کی باتیں کر رہے تھے، یہ رسوائی تنظیم کی باتیں کر رہا تھا
کہ عمران خان جیل میں ہے، ملاقات نہیں ہونے دی رہی، مسلسل اس نے ڈاکٹروں کو ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی، یہ ہے وہ ہے، عمران کی حالت خراب ہے، اس نے اس ایشو کو زندہ رکھا ہے اس نے، ٹھیک ہے، اس لیے یہ قابل مذمت ہے۔ آپ بتائیں جی یہ میری باتیں آپ کو اچھی لگی ہیں؟ ٹھیک ہے، اچھی لگی ہیں تو چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اس کے بعد ایک اور ویڈیو آئے گی انشاءاللہ خوشخبری والی، آئے گی تے کل اجلاس ہے تے پرسوں جناب علی ہو جانا ہے، بلے بلے آئین منظور ہو جانا ہے، ٹھیک ہے۔